وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، سورہ اعراف درس نمبر 692، آیت نمبر 120 سے 129 تک۔ آج کا موضوع جو ہے، کیا ہم نے اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی مار دی ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين۔ پھر ان پیغمبروں کے بعد ہم نے موسیٰ کو نشانیاں دے کر فرعون اور اس کے آیان سلطنت کے پاس بھیجا تو انہوں نے ان کے ساتھ کفر کیا، سو دیکھ لو کہ خرابی کرنے والوں کا انجام کیا ہوا۔ وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين۔ اور موسیٰ نے کہا کہ اے فرعون، میں رب العالمین کا پیغمبر ہوں۔ حقیق على ألا أقول على الله إلا الحق، قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل۔ مجھ پر واجب ہے کہ خدا کی طرف سے جو کچھ کہوں سچ ہی کہوں۔ میں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، سو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ جانے کی رخصت دے دیجئے۔ قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين۔ فرعون نے کہا اگر تم نشانی لے کر آئے ہو تو اگر سچے ہو تو لاؤ دکھاؤ۔ فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين۔ موسیٰ نے اپنی لاٹھی زمین پر ڈال دی تو وہ اسی وقت صریح اژدہا ہو گیا۔ ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين۔ اور اپنا ہاتھ باہر نکالا تو اسی دم دیکھنے والوں کی نگاہوں میں سفید براق تھا۔ قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم۔ وہ کہنے لگے کہ یہ بڑا علامہ جادوگر ہے، يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون۔ اس کا ارادہ یہ ہے کہ تم کو تمہارے ملک سے نکال دے، بھلا تمہاری کیا صلاح ہے؟ قالوا ارجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين۔ انہوں نے فرعون سے کہا کہ فی الحال موسیٰ اور اس کے بھائی کے معاملے کو موقوف رکھیے اور شہروں میں نقیب روانہ کر دیجئے۔
يأتوك بكل ساحر عليم کہ تمام ماہر جادوگروں کو آپ کے پاس لے آئیں۔ وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور جادوگر فرعون کے پاس آ پہنچے اور کہنے لگے کہ اگر ہم جیت گئے تو ہمیں صلہ عطا کیا جائے۔ قال نعم وإنكم لمن المقربين۔ فرعون نے کہا ہاں ضرور، اور اس کے علاوہ تم مقربوں میں داخل کر لیے جاؤ گے۔ قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين۔ جب فریقین روز مقررہ پر جمع ہوئے تو جادوگروں نے کہا کہ موسیٰ یا تو تم جادو کی چیز ڈالو یا ہم ڈالتے ہیں۔ قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم۔ موسیٰ نے کہا تم ہی ڈالو۔ جب انہوں نے جادو کی چیزیں ڈالی تو لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا، یعنی نظر بندی کر دی، اور لاٹھیوں اور رسیوں کے سانپ بنا بنا کر انہیں ڈرا ڈرا دیا اور بہت بڑا جادو دکھایا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ۔ اور اس وقت ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی کہ تم بھی اپنی لاٹھی ڈال دو، وہ فوراً سانپ بن کر جادوگروں کے بنائے ہوئے سانپوں کو ایک ایک کر کے نگل جائے گی۔ فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون۔ پھر تو حق ثابت ہو گیا اور جو کچھ فرعونی کرتے تھے باطل ہو گیا۔ فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين۔ اور وہ مغلوب ہو گئے اور ذلیل ہو کر رہ گئے۔ سامعین کرام، سورہ اعراف آیت نمبر 120 لفظی ترجمہ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجدین، اور جادوگروں کا حال یہ ہوا گویا کہ کسی چیز نے اندر سے انہیں سجدے میں گرا دیا۔ قالوا آمنا برب العالمین، کہنے لگے ہم ایمان لے آئے رب العالمین پر، رب موسیٰ و ہارون، اور وہ رب جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ قال فرعون نے کہا آمنتم بہ، کیا تم اس پر ایمان لے آئے؟ قبل ان آذن لکم، اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دوں۔ ان ھذا لمکرم، یہ تو کوئی خفیہ سازش تھی، مکرتموہ فی المدینۃ، جو کہ تم لوگوں نے اس دارالسلطنت میں کی، لتخرجوا منہا اہلہا، تاکہ اس کے مالکوں کو اقتدار سے بے دخل کر دو۔ فسوف تعلمون، تو اب اس کا نتیجہ تمہیں معلوم ہوا جاتا ہے۔ لأقطعن ایدیکم، تمہارے ہاتھ، وارجلکم، اور پاؤں میں کٹوا دوں گا، من خلاف، ایک مخالف سمت سے، ثم لأصلبنکم اجمعین، اور پھر اس کے بعد تم سب کو سولی پہ چڑھا دوں گا۔ سامعین کرام، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان ہو رہا ہے، اور جو گزشتہ سبق تھا اس میں ہم نے یہی پڑھا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام آئے فرعون کی دربار میں اور فرعون کو توحید کا درس دیا، یعنی اللہ پر ایمان لانے کی اور باطل معبودوں کو چھوڑنے کی۔ تو فرعون نے انکار کر دیا، اور یہ بھی یہاں میں کہہ دوں سامعین کرام کہ ہمارے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، انہوں نے ہمیں توحید کا درس دیا ہے، لیکن ہم اس کو ماننے سے انکاری ہیں۔ کون؟
یہ آج کی جو ہے نا مسلمان قوم جو اپنے آپ کو مسلمان کہتی ہے، یہ توحید کی دعوت قبول کرنے سے انکاری ہے، عملی طور پہ، قولی طور پہ نہیں۔ قولی طور پہ تو بڑے شوق سے ذکر کی محافل ہوتی ہیں اور ذکر کیا بھی جاتا ہے، اور لیکن یہ ہے کہ وہ سب زبانی ذکر ہے، عملی طور پہ کوئی اللہ کو یاد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بہرحال تو پھر انہوں نے مشورہ کیا تھا، گزشتہ سبق کا میں خلاصہ بیان کر رہا ہوں کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے جادوگروں کو بلایا، جادوگر آئے اور انہوں نے مقابلہ کیا، لیکن مقابلے میں یہ ہوا کہ جادوگروں پہ حقیقت کھل گئی، آشکارا ہو گئی، کیونکہ وہ جادو سے واقف تھے، اور موسیٰ علیہ السلام نے جو پیش کیا ان کو پتہ چل گیا کہ یہ جادو نہیں ہے، یہ اللہ کی طاقت ہے۔ خیر، فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ہم نے پڑھا تھا کہ اس نے نگل لیا جو جھوٹ انہوں نے بنایا تھا۔ تو بہرحال وہ ایمان لے آئے، یعنی جادوگر جو تھے وہ ایمان لے آئے، اور آج کا جو سبق ہے وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجدین، ان کے اندر سے کسی طاقت نے ان کو مجبور کر دیا کہ وہ سجدہ کر دیں، یعنی ایمان لے آئے، قبول کر لیں، ایمان قبول کر لیں۔ لہٰذا اب اس میں تھوڑا سا یعنی میں آپ کو عرض کرتا ہوں، القی السحرۃ ساجدین، انسان کے سامنے بسا اوقات حقیقت کھل کے سامنے آ جاتی ہے اور اس کا ضمیر جو ہے مان جاتا ہے کہ ہاں حقیقت یہی ہے، اور اسے اسی وقت ایمان لانا بھی چاہیے، دیر نہیں کرنی چاہیے۔ اور یہ بات میں آپ کو کہتا رہتا ہوں کہ دیکھیں یہ ہدایت دینے والی ذات تو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے، انسان پہ یعنی ہمیں، مجھے، آپ کو، ہم سب کو اللہ تعالیٰ ہدایت کے مواقع دیتا ہے، اور یہ اس کا کام ہے، یعنی ہدایت جو ہے وہ کھول دیتا ہے۔ فرعون کے سامنے جب ہدایت کھلی تو اس نے انکار کر دیا۔ فرعون کو بھی پتہ چل گیا تھا کہ یہ رب العالمین کی طاقت ہے، لیکن اس کے سامنے مجبوریاں تھیں، اور وہ اس نے اپنی انا کو نہ چھوڑا، جس طرح ہم اپنی انا قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور یعنی نفس ما کم تر نیست از فرعون را، ہمارا نفس بھی فرعون سے کم نہیں ہے۔ آج ہم بھی اپنی خو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اپنی انا قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، دنیا کی بجائے اللہ کو منزل بنانے کے لیے تیار نہیں ہے، دنیاوی رسم و رواج کو چھوڑ کے، یعنی جو عادات بد ہیں ان کو چھوڑ کے ہم اللہ کے راستے پر چلنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو ہمارا اور فرعون کا ایک ہی معاملہ ہے، لیکن وہاں کے جو جادوگر تھے ان کے سامنے تو تھوڑا سا مفاد تھا، کوئی بادشاہت ان کے پیچھے نہیں تھی، یا مطلب وہ کسی چیز کے مالک تو نہیں تھے۔ جادوگر جو ہے وہ نچلا طبقہ ہوتا ہے طبقات میں، صرف وہ جادوگری اس نے سیکھی ہوتی ہے، نظر بندی کرنا، یہ وہ، لیکن کوئی خاص مالدار لوگ ایسا یہ کام نہیں کرتے۔ خیر، تو ان کے سامنے جب حقیقت کھلی تو انہوں نے، ان کو اندر سے ان کے ضمیر نے کہا کہ بس ایمان لے آؤ، ہمیں تو حق پتہ چل گیا۔ اور یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ مواقع دیتا ہے ہر انسان کو، اور اس کو دیر نہیں کرنی چاہیے۔ اور یہ نقطہ میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بیان کروں کہ اگر آپ نے دیر کر دی تو اس کے بعد آپ کے جو دل پر مہر لگا دی جائے گی۔ اگر آپ اس انکار پر، حق سے انکار پر قائم رہے تو وہ مہر پکی ہوتی جائے گی، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ مضبوط ہو جائے گی، مہر مضبوط ہو جائے گی۔ اس وقت جو ہے آپ کی سمجھ جو ہے پھر الٹی ہو جائے گی، حق بات آپ کو سمجھ میں ہی نہیں آئے گی۔
اہل حق آپ کو جھوٹے لگیں گے، جو اللہ والے ہیں وہ آپ کو جھوٹے لگیں گے۔ تو ایسا ہوتا ہے، ہوا ہے سامنے کرام، رسولوں کو جھٹلایا گیا ہے، رسولوں تک کو جھٹلایا گیا ہے، اور آج بھی اہل حق کو یعنی بعض لوگ جھٹلاتے ہیں اور مطلب ایک محاذ بنا لیتے ہیں۔ بہرحال وہ ایک تفصیلی بات ہے۔ تو یہاں جو ہے القی السحرۃ، سحرۃ و ساجدین، یعنی ساحر جو تھے وہ سجدے میں گر گئے، یعنی سجدے میں گر گئے کا مطلب یہ ہے کہ وہ انہوں نے قبول کر لیا اور کہا، ایمان لے آئے اور کہا کہ آمنا برب العالمین۔ وہ تمام مجمع جو سجا ہوا تھا، جو حق و باطل کی جو مقابلہ تھا، اس میں یعنی برسر عام اعلان کیا کہ آمنا برب العالمین۔ رب موسیٰ و ہارون کی وضاحت انہوں نے اس لیے کی کہ باطل بھی تو رب تھے نا۔ فرعون نے دعویٰ کیا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب ہوں۔ قال فرعون، تو فرعون نے کہا آمنتم بہ، کہ تم اس پہ ایمان یعنی میری اجازت کے بغیر لے آئے۔ وہ تو اپنے آپ کو کہتا تھا کہ میں تمہارا رب ہوں، سارے یعنی میرے تم تابع ہو، یعنی حکم میرا ماننا ہے تم نے۔ اس کی ربوبیت کا جو دعویٰ تھا، ابھی آگے تفصیل آتی ہے، تو وہ یہ نہیں تھا کہ وہ اپنے آپ کو رب العالمین کہتا تھا، رب الارباب کہتا تھا، نہیں، وہ اس کا ماننا یہ تھا، یعنی قرآن میں آیا ہے کہ دیکھو کیا یہ مصر اور اس کے زیر زمین تمام انتظام میرے قبضے میں نہیں ہے، میں مالک نہیں ہوں اس کا۔ وَهَٰذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي، تو اس لحاظ سے کہ یعنی حکم میرا چلے گا، حاکم اعلیٰ بنا ہوا تھا۔ اور بہرحال تو اس نے کہا کہ نہیں، یہ تم نے کیا کیا، جادوگروں کو کہا، میری اجازت تو نہیں تھی، میں نے تمہیں ایسے کہا۔ تو خیر اس نے پھر الزام تراشی شروع کر دی۔ اب یہ ہے نا کہ اس کی سمجھ میں بھی آ گیا تھا فرعون کی، لیکن اس نے تو انکار کر دیا تھا۔ اب چونکہ تمام قوم حاضر تھی تو اب وہ تو شاطر تو تھا، اور ایسے ہوتے ہیں بادشاہ عام طور پہ کہ ان کو بات سوجھ جاتی ہے، حق کے خلاف کوئی نہ کوئی بات سوجھ جاتی ہے۔ بہرحال تو اس نے کہا کہ یہ تو بھئی تمہاری سازش تھی، یہ موسیٰ علیہ السلام تمہارا استاد ہے، اور تم نے ایک سازش تیار کی تھی مدینہ اس شہر میں، تم آئے تھے مقابلے کے لیے، تم نے چھپ کے مشورہ کیا، اور پھر یہ تمہارا فیصلہ یہ ہوا کہ پہلے تم ڈالو گے پھر موسیٰ علیہ السلام ڈالیں گے، تو یہ ایک سازش تھی۔ فسوف تعلمون، میں ابھی بتاتا ہوں تمہیں اس کا انجام کیا ہے۔ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں کو برخلاف کاٹ دوں گا، یعنی دایاں ہاتھ بایاں پاؤں یا بایاں ہاتھ دایاں پاؤں، پھر میں تم سب کو سولی پہ چڑھا دوں گا۔ اب یہ ایک دھمکی دی تھی، اور دھمکی بھی ایسی تھی کہ وہ تو یعنی ظالم بنا ہوا تھا اور سرکش تھا اور کرتا بھی تھا۔ تو بہرحال اب جو نو مسلم ہیں انہوں نے یہ کہا، اب جادوگر کو ہم جادوگر نہیں کہیں گے، نو مسلم، یعنی جو ایمان لے آئے تھے، وہ لوگ جو ایمان لے آئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، ہم موت کو گلے لگانے کے لیے تیار ہیں۔ قالوا انا الی ربنا منقلبون، ہم اپنے رب کے پاس واپس جانے والے ہیں۔ یعنی یہ ایک تھوڑا سا اس میں مضمون یہ ہے سامعین کرام کہ موت کا خوف ہوتا ہے جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتا۔ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے تو اسے موت کا خوف نہیں ہوتا، کیونکہ موت کیا چیز ہے؟ موت تو رب سے ملاقات کا ایک ذریعہ ہے۔ الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت ایک پل ہے جو
محبوب کو محبوب سے ملا دیتی ہے، عاشق کو معشوق سے ملا دیتی ہے۔ تو ایمان دیکھیں، اب یہ تھوڑا سا یہاں رک کے میں یہ کہوں گا، آپ اس پہ غور کریں کہ جب انہوں نے ایمان لے آیا تو ان کا دل جو ہے اس میں روشنی آ گئی، ایمان سے منور ہو گیا، اب ان کو موت کی حقیقت پتہ چل گئی۔ اب دیکھیں، ابھی صحبت پیغمبر کی صحبت بھی نہیں ملی تھی، صرف ایمان انہوں نے سچے دل سے قبول کر لیا، تو ان کو پتہ چل گیا کہ بھئی ہم نے جانا کہاں ہے، رب کے پاس ہی جانا ہے، اِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ، ہم تو اپنے رب کے پاس واپس جائیں گے۔ تو موت تو ایک ذریعہ ہے رب سے ملاقات کا، ہم واپس رب کی طرف لوٹ کے جائیں گے، تو سو بسم اللہ، فرعون تو ہمیں قتل کر دو۔ وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا، اور تم ہم سے کس بات کا بدلہ لے رہے ہو اے فرعون، إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْنَا، صرف یہ کہ ہم اپنے رب کی حکم پر ہم ایمان لے آئے جب وہ حکم ہم تک پہنچا۔ اب دیکھیں، موسیٰ علیہ السلام نے تو ابھی کچھ یعنی کوئی ایسی تفصیلی بات نہیں تھی، لیکن پہلے سے ان کو پتہ تھا کہ یہ شخص جو ہے مدعی نبوت ہے، موسیٰ علیہ السلام، اور یہ ایک اللہ کی طرف بلا رہا ہے۔ یعنی جب وہ حالت کفر میں تھے تو پہلے ان کو بتا دیا گیا تھا کہ بھئی ایک شخص ہے مدعی نبوت ہے، وہ ایسا جادو سا یعنی جادوگر لگتا ہے ہمیں۔ جب ان کو تو بہرحال جب یہ ان کو یہاں لایا گیا تو ان کو مقابلے کے لیے تیار کیا گیا، پھر وہ سارا جو گزر چکا ہے، دنیا کے بھی طالب ہو گئے کہ بھئی کوئی اجر کوئی یہ وہ، تو فرعون نے کہا وعدہ کر لیا۔ تو ان کو یہ پتہ چل گیا تھا کہ یہ تو ایک اللہ کی طرف بلا رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا پتہ چل گیا تھا انہیں۔ اب رب کا حکم، یعنی موسیٰ علیہ السلام اللہ کی طرف بلانے والے تھے، اور ان کو یہ بھی پتہ چل گیا کہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ تو اب فرعون سے وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہمارا قصور کیا ہے، کس چیز کا تم انتقام لے رہے ہو کہ ہم مسلمان ہو گئے، اپنے رب پہ ہم ایمان لے آئے، ٹھیک ہے تمہاری مرضی، جو بھی کرو تم کر سکتے ہو، تمہارے ہاتھ آزاد ہے۔ ربنا افرغ علینا صبرا، اے ہمارے رب انڈیل دے ہم پہ صبر، وتوفنا مسلمین، اور ہمیں وفات دے مسلمان کی حالت میں، اسلام کی حالت میں تو ہمیں وفات دے۔ بہرحال وقال الملأ من قوم فرعون، کہا سرداروں نے فرعون کی قوم کے، فرعون سے کہا اتذر موسیٰ وقومہ، کیا تم نے چھوڑ دیا ہے؟ اب ظاہر ہے کہ وہ تو معاملہ اب ختم ہو گیا، اور موسیٰ علیہ السلام تھے، اور قوم میں جو ہے بیداری سی پیدا ہو گئی، تو ان کے یعنی جو دربار کے مشیران تھے، درباری تھے، جو سرداران تھے، تو انہوں نے فرعون کو مشورہ دیا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ اتذر موسیٰ، پہلے لفظی ترجمہ سن لیں، کیا تم نے چھوڑ دیا ہے موسیٰ اور اس کی قوم کو، لیفسدوا فی الارض، تاکہ یہ فساد کریں زمین میں، ویذرک، اور یہ تو تمہاری بات بھی نہیں مانتے، انہوں نے تو تمہاری حاکمیت کو تسلیم نہیں کرتے یہ لوگ، اور تمہارے معبودوں کو بھی سے بھی انکار کرتے ہیں، وآلہتک، قال سنقتل ابناءکم، فرعون نے کہا ہم ان کے بیٹوں کو قتل کریں گے، ان پہ جیسے کہ ہم پہلے قتل کرتے تھے، وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ، اور ان کی عورتوں کو ہم چھوڑ دیں گے، وہ ہماری خدمت کریں گی، وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ، اور ہم ان پہ غالب ہیں، تو یعنی ہمارے اقتدار کی گرفت ان پر مضبوط ہے۔ خیر، تو
اب یہاں بس وہی ایک بات میں آپ کو کہنا چاہتا تھا کہ بعض اوقات دیکھیں ہمارا تو دلچسپی نہیں ہے قرآن سیکھنے کے لیے، سکھانے کے لیے دلچسپی نہیں ہے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں، عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، تو وہ خدائی کا دعویٰ ایسے نہیں تھا، وہ صرف یہ کہتا تھا کہ حکم میرا چلے گا، باقی اس کے معبود بھی تھے۔ یہ فرعون نائب اپنے آپ کو سورج دیوتا کا نائب قرار دیتا تھا، سورج ان کا دیوتا تھا۔ سورج بنسی، آج بھی ہندو جو ہیں سورج بنسی، چندر بنسی، چاند کو دیوتا مانتے ہیں، سورج کو۔ جاپانی قوم اس وقت جو بھی ہے، لیکن وہ سورج دیوتا کا بادشاہ جو ہے وہ سورج دیوتا کا نائب ہے۔ وہ اس کی میں بحث میں نہیں پڑتا، جاپان والوں کی جو بھی ان کا ماننا ہے وہ ہوگا، لیکن یہاں میں فرعون کا تذکرہ کر رہا ہوں۔ فرعون ربکم الاعلیٰ کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ کہتا تھا کہ تم حکم میرا مانو، انا ربکم الاعلیٰ، یعنی برتر حیثیت جو ہے وہ میں ہوں، حالانکہ رب الاعلیٰ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس وقت بھی اگر کوئی شخص کہے کہ تم میرا حکم مانو تو وہ دراصل خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے۔ یہ میں سمجھانے کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں۔ کوئی بھی شخص، کوئی بھی حاکم اگر آپ کو یہ کہے کہ بھئی تم نے صرف میرا حکم ماننا ہے، تو در حقیقت وہ خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے۔ خدائی کا مطلب کیا ہے کہ جس کا آپ حکم مانیں وہ آپ کا خدا ہے، اور ہمارے نفس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا ہے، اور ہم نے اس کو خدا مان لیا ہے۔ اپنے نفس کو، اپنے معاشرے کو، اپنے اندر کے شیطان کو ہم خدا مانتے ہیں اس وقت بھی سامنے کرام، اور ہم ایک اللہ کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وہ تو آپ کے سامنے ہے سارا جو بھی ہے حقیقت۔ تو خیر، فرعون نے کہا کہ کوئی بات نہیں، ہم ان کو ایسا نہیں چھوڑیں گے، ہم ان پر غالب ہیں، اور ہم ان کے بیٹوں کو، یعنی ان کی افرادی قوت جو ہے وہ بڑھنے نہیں دیں گے، اور ان کو دبا کے رکھیں گے۔ انا فوقہم قاہرون، یہ ہم ان پر غالب ہیں، ہماری گرفت ان پر مضبوط ہے، یہ کہیں نہیں جا سکتے۔ یعنی میں نے فرعون کا یہ کہنا تھا کہ میں نے آزادی تو دی بھی ہے فرعون کو، یہ موسیٰ علیہ السلام کو، لیکن ایسا نہیں کہ وہ ہم پر غالب ہیں، بلکہ ہم ان پر غالب ہیں۔ اچھا، جب یہ اس نے فیصلہ کر لیا قتل اولاد کا، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا کہ اے میری قوم، استعینوا باللہ، اللہ سے مدد طلب کرو، وصبروا، اور صبر کی روش اختیار کر لو، صبر کرو۔ یہ فرعون نے جو فیصلہ کیا ہے ظالمانہ کہ وہ تمہاری اولاد کو قتل کرے گا، اب ظاہر ہے کہ صبر کے ہم تو کچھ کر تو نہیں سکتے، اور مقابلہ بھی نہیں کر سکتے، ہمارے پاس طاقت بھی نہیں ہے، تو تم صبر کرو۔ ان الارض للہ، زمین اللہ کی ہے، یورثها من یشاء من عبادہ، اللہ تعالیٰ وارث بنا دیتا ہے اس زمین کا جس کو چاہے اپنے بندوں سے۔ والعاقبۃ للمتقین، اور انجام کار جو ہے، انجام جو ہے وہ متقین، یعنی متقین جو ہے اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے گا۔ تو بہرحال یہ تھوڑا سا یہاں یہ نوٹ کر لیں کہ دعویٰ ایمان کے پاس کے بعد مشکلات آنی لازمی ہوتی ہیں سامنے کرام۔ یہ ایمان کے آداب میں سے ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور قدرتی طور پہ بھی کہ آپ اگر معاشرے کی روش کے خلاف عمل کر رہے ہیں تو آپ کی مخالفت ہوگی، اور وہ پھر اس کی اقسام ہیں کہ کس حد تک ہوگی آپ کی مخالفت، یا کس حد تک آپ کو مصیبتیں یا تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ہم اپنے رسول کی زندگی کو دیکھ لیں، 13 سال جو ہے مکے میں انہوں نے صبر کرتے ہوئے گزار دیے، جواب نہیں دیا، ظلم کا بدلہ نہیں لیا، جواب نہیں دیا، ہاتھ بندھے ہوئے تھے ان کے۔ ہاں، جب مدینے گئے تو اجازت آ گئی، جنگ کی اجازت آ گئی، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ تو یہاں موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ دیکھو، استعینوا باللہ وصبروا، اللہ سے مدد طلب کرو اور صبر کرو۔
یہی مسئلہ آج بھی ہے سامعین کرام کہ مصیبتیں، تکلیفیں، یہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ بلا اور مصیبتیں مسلط کر دی گئی ہیں انبیاء پر، اور پھر صالحین پر، اور اس کے بعد ثم الامثل کالامثل، جتنا بھی آپ کا درجہ ہے آپ کو اس کے مطابق مصیبتوں اور تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور یہ میں مضمون بیان بھی کر چکا ہوں کہ مصیبتیں اور تکلیفیں جو ہیں وہ مومن کے گلے کا ہار ہیں، اس سے گھبرانا نہیں چاہیے، یہ مقدر ہے۔ تو جب مقدر ہے تو آپ کو اس کو خوشی سے اور صبر سے اور استقامت سے برداشت کرنا چاہیے۔ تو ان الارض للہ، زمین اللہ کی ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو تو ظاہر ہے کہ ایک کامل ترین مومن پیغمبر ہوتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ عارضی بادشاہتیں جو ہیں یہ وقتی ہیں، اور اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے ان الارض للہ یورثھا، زمین کا وارث اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے جسے چاہتا ہے بناتا ہے۔ اب بھی یہی مسئلہ ہے سامعین اکرام، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ یہ بات نوٹ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے، قد کتبنا فی الزبور، تمام آسمانی کتبوں میں یہ بات لکھ دی گئی ہے کہ زمین کے وارث اللہ کے نیک بندے ہوں گے۔ اب اللہ کے نیک بندے نہیں ہیں تو پھر جو بھی ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے تو پھر وہ وارث ہوگی، لیکن اگر اللہ کے بندے پیدا ہو گئے اس روئے زمین پر تو وہ اس زمین کے وارث ہوں گے۔ آج اگر یعنی دنیا میں کفر کا غلبہ ہے، کافرانہ نظام ہے، مشرکانہ عقیدے ہیں، اور اندھیرے غالب ہیں اور روشنی نہیں ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے ہاتھوں سے اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار چکے ہیں۔ اسلام کی عمارت کی اینٹ سے اینٹ ہم نے بجائی ہے، کسی نے نہیں، ہم نے بجائی ہے، اور ہم اللہ کی بندگی نہ کر رہے ہیں نہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو اب یہ ہے نا کہ یہ صورتحال ساری اسی طرح ہے، تو اسی لیے کفر کا غلبہ ہے۔ زمین اللہ کی ہے اور اللہ تعالیٰ نے یہ زمین کے وارث نیک بندوں کو قرار دیا، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اور اس وقت اگر یہ حالت ہے کہ ہم مغلوب ہیں تو وہ ہمارے اپنے شامت اعمال ہے۔ تو ایک آیت اور پڑھ لیتے ہیں، قالوا اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا۔ انہوں نے کہا، کس نے؟ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے، جب یہ مصیبتیں آئیں ان پہ تو انہوں نے گلہ کیا کہ اے موسیٰ، اس سے پہلے بھی ہم پہ تکلیفیں آتی رہیں، آپ سے پہلے بھی، اور اب آپ آ گئے ہیں تو اب بھی آپ کی وجہ سے یہ تکلیفیں ہم پہ آ رہی ہیں، یعنی ایک قسم کا گلہ کیا جو کہ ناجائز تھا۔ تو بہرحال انہوں نے کیا، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا عسیٰ ربکم ان یہلک عدوکم، کہ ہو سکتا ہے رب تمہارا تمہاری دشمن کو ہلاک کر دے، وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور تمہیں زمین میں خلافت دے دے، زمین کا مالک تمہیں بنا دے، فَيَنْظُرَ، پھر وہ دیکھے کیف تعملون، کہ تم عمل کیسے کرتے ہو۔ تو بہرحال ایسا ہی ہوا کہ یعنی فرعون کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی آنکھوں کے سامنے غرق کر دیا، اور تقریباً 40-50 سال بعد جو ہے موسیٰ علیہ السلام تو وفات پا چکے تھے، وہ پورا واقعہ ہے، ہو سکتا ہے آ بھی جائے، تو اس کے بعد جو ہے وہ ان کو زمین میں خلیفہ بنا دیا گیا اور امامت کبریٰ سے ان کو نواز دیا گیا۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ اور یہ کیفیت دیکھ کر جادوگر سجدے میں گر پڑے۔ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ اور کہنے لگے کہ ہم جہان کے پروردگار پر ایمان لائے، رب موسیٰ وہارون، یعنی موسیٰ اور ہارون کے پروردگار پر۔ قال فرعون آمنتم به قبل ان آذن لكم ان هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون۔ فرعون نے کہا کہ پیشتر اس کے کہ میں تمہیں اجازت دوں تم اس پر ایمان لے آئے، بے شک یہ فریب ہے جو تم نے مل کر شہر میں کیا ہے تاکہ اہل شہر کو یہاں سے نکال دو، سو ان قریب اس کا نتیجہ معلوم کر لوگے۔ لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين۔ میں پہلے تو تمہارے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کاٹ دوں گا، پھر تم سب کو سولی چڑھا دوں گا۔ قالوا إنا إلى ربنا منقلبون۔ وہ بولے کہ ہم تو اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين۔ اور اس کے سوا تجھ کو ہماری کون سی بات بری لگی ہے کہ جب ہمارے پروردگار کی نشانیاں ہمارے پاس آ گئیں تو ہم ان پر ایمان لے آئے۔ اے پروردگار ہم پر صبر و استقامت کے دہانے کھول دے اور ہمیں ماریو تو مسلمان ہی ماریو۔ وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون۔ اور قوم فرعون میں جو سردار تھے کہنے لگے کہ کیا آپ موسیٰ اور اس کی قوم کو چھوڑ دیجئے گا کہ ملک میں خرابی کریں اور آپ سے اور آپ کے معبودوں سے دستکش ہو جائیں؟ وہ بولے کہ ہم ان کے لڑکوں کو تو قتل کر ڈالیں گے اور لڑکیوں کو زندہ رہنے دیں گے، اور بے شبہ ہم ان پر غالب ہیں۔ قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين۔ موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ خدا سے مدد مانگو اور ثابت قدم رہو، زمین تو خدا کی ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کا مالک بناتا ہے، اور آخر بھلا تو ڈرنے والوں کا ہے۔ قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون۔ وہ بولے کہ تمہارے آنے سے پہلے بھی ہم کو اذیتیں پہنچتی رہیں اور آنے کے بعد بھی۔ موسیٰ نے کہا کہ قریب ہے کہ تمہارا پروردگار تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے اور اس کی جگہ تمہیں زمین میں خلیفہ بنائے، پھر دیکھے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ سامعین کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا
على حبيبك خير الخلق كلهم.